اگر حمل کے دوران آپ کو بھی بہت زیادہ متلی اور الٹیاں ہو رہی ہیں، بچے کی دھڑکن 150 سے زیادہ ہے، پیٹ اوپر کی طرف ہے یا آپ کی جلد جو ہے بہت زیادہ نکھر گئی ہے، تو کیا واقعی اس کا مطلب ہے کہ بیٹی ہونے والی ہے؟ اور اگر متلی کم ہو، پیٹ نیچے کی طرف ہو اور بچے کی دھڑکن کم ہو تو کیا بیٹا ہوگا؟ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر جاوید۔ آج ہم بات کریں گے وہ کون سی 7 ایسی نشانیاں جن سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی۔ مشہور 7 ایسی نشانیوں کی حقیقت جانیں گے جنہیں لوگ بیٹا یا بیٹی ہونے کی علامت سمجھتے ہیں، لیکن آخر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ سائنس کے مطابق بچے کے جنس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے نسبتاً قابل اعتماد طریقہ جو ہے وہ کون سا ہے۔ حمل میں بیٹا ہوگا یا بیٹی، کیا علامات سے پتہ چل سکتا ہے؟ سب سے پہلے ایک اہم بات سمجھ لیں کہ حمل کی عام علامات سے بچے کی جنس کی حتمی تصدیق نہیں کی جا سکتی۔ سوشل میڈیا پر بتائی جانے والی بہت سی نشانیاں صرف روایتی اندازے یا عام مقروضے ہیں، صحیح تشخیص نہیں ہے۔ نمبر 1 کے اوپر اگر ہم بات کریں، وہ کون سی علامات ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ بیٹا ہے یا بیٹی؟ زیادہ متلی اور الٹیاں۔ سب سے مشہور نشانی ہے مارننگ سکنس۔ عام طور پر کہا جاتا ہے اگر حمل میں متلی اور الٹیاں زیادہ ہوں تو بیٹی ہوتی ہے، جبکہ متلی کم ہو تو بیٹا ہوتا ہے۔ کچھ تحقیق میں خواتین کی جینین کے ساتھ متلی اور الٹی کا تعلق دیکھا گیا، لیکن صرف اس وقت اس علامت کی بنیاد پر یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ بیٹا۔ دوسری جو علامات ہے وہ کون سی ہے وہ بھی آپ لوگ جان لیں، موڈ سوئنگ اور چڑچڑاپن۔ دوسری نشانی ہے موڈ سوئنگ ہونا۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ اگر حاملہ خواتین جو ہے بہت زیادہ جذباتی، چڑچڑی یا حساس ہو تو بیٹی ہونے کا امکان جو ہے زیادہ ہوتا ہے، لیکن حمل کے دوران ہارمون، نیند کی کمی، ذہنی دباؤ اور جسمانی تبدیلیاں بھی موڈ پر جو ہے اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ لہذا موڈ سوئنگ سے بچے کی جنس معلوم کرنا سائنسی طور پر قابل اعتماد طریقہ نہیں ہے۔ حمل میں زیادہ وزن بڑھنا۔ تیسری بات ہے کہ وزن میں اضافہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر حمل کے دوران وزن زیادہ بڑھے تو بیٹی ہوتی ہے، اگر وزن کم بڑھے تو بیٹا ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وزن کا بڑھنا ماں کے حمل سے پہلے کے وزن، خوراک، جسمانی سرگرمیاں، پانی کی مقدار اور بچے کی نشو و نما سمیت کئی عوامل پر منحصر ہوتا ہے۔ اس لیے وزن بڑھنے کو بیٹا یا بیٹی کا ٹیسٹ نہیں سمجھنا چاہیے۔ نمبر 4 کے اوپر ہے پیٹ کی شکل۔ چوتھی بہت مشہور نشانی ہے کہ پیٹ کی شکل۔ اگر پیٹ جو ہے اوپر کی طرف ہو تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیٹی ہے، جبکہ نیچے کی طرف ہونا بیٹے کی علامت سمجھا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں پیٹ کی شکل، ماں کے جسمانی ڈھانچے، پیٹ کے پٹھوں، بچے کی پوزیشن اور یہ حمل پہلا ہے یا پہلے بھی ہو چکا ہے جیسی چیزوں سے متاثر ہوتی ہیں۔ اس لیے پیٹ دیکھ کر بچے کی جنس بتانا قابل اعتماد نہیں ہے۔ 5ویں نمبر پہ آ جاتا ہے بچے کے دل کی دھڑکن۔ آپ نے شاید سنا ہوگا کہ بچے کے دل کی دھڑکن 143 یا 150 سے زیادہ ہو تو بیٹی اور اس سے کم ہو تو بیٹا، لیکن یہ جو ہے ایک مشہور متھ ہے۔ بچے کے دل کی دھڑکن حمل کے ہفتے اور بچے کی سرگرمی کے ساتھ جو ہے تبدیل ہوتی رہتی ہے، اور صرف دل کی دھڑکن کی بنیاد پر بیٹا یا بیٹی کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 6 کے اوپر آ جاتا ہے پیشاب میں بیکنگ سوڈا ڈالنے کا ٹیسٹ۔ یہ جو ہے اب آتے ہیں ایک مشہور گھریلو ٹیسٹ کی طرف۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیشاب میں بیکنگ سوڈا ڈالیں، اگر جھاگ یا بلبلے بنے تو بیٹا، اگر نہ بنے تو بیٹی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پیشاب کا پی ایچ، خوراک، پانی کی مقدار اور بعض دوسری وجوہات سے تبدیل ہو سکتا ہے۔ نمبر 7 کے اوپر ہے جلد اور بالوں میں تبدیلی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اگر حمل میں چہرے پر بہت زیادہ نکھار آئے تو بیٹی ہے، جبکہ بال زیادہ گھنے ہو جائیں تو بیٹا ہے۔ حمل کے دوران ہارمونز واقعی جلد اور بالوں میں تبدیلیاں پیدا کر سکتے ہیں، لیکن ان تبدیلیوں سے بچے کی جنس معلوم نہیں کی جا سکتی۔ تو پھر قابل اعتماد طریقہ کیا ہے؟ اب بہت سارے لوگ کوشچن کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب قابل اعتماد طریقہ کون سا ہے جس سے ہمیں پتہ چل سکے کہ بچے کی جنس جو ہے بیٹا ہے یا بیٹی؟ الٹرا ساؤنڈ حمل کے دوران بچے کی نشو و نما اور جسمانی ساخت دیکھنے کے لیے ایک اہم ٹیسٹ ہے، اور مناسب حمل کے لیے حمل کے ہفتوں میں بچے کی جنس بھی بعض اوقات واضح ہو سکتی ہے، تاہم بچے کی پوزیشن اور حمل کے ہفتے کی وجہ سے ہمیشہ واضح ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس کے علاوہ NIPT یعنی کہ نان انویسو پری نیٹل ٹیسٹنگ ماں کے خون میں موجود جین جو ہیں DNA کے ٹکڑوں کا تجزیہ کرتا ہے اور جنس کروموسوم کے بارے میں معلومات دے سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں NIPT بنیادی طور پر ایک جینیاتی اسکریننگ ٹیسٹ ہے۔
اس سے صرف جنس معلوم کرنے والا ٹیسٹ سمجھنا درست نہیں ہے۔ اور ایک اہم بات، کسی بھی ٹیسٹ کو حالات اور طریقہ کار دیکھے بغیر 100% گارنٹی کے ساتھ بیان نہیں کرنا چاہیے۔ تو اگر آپ کو حمل میں بہت زیادہ متلی ہو رہی ہے، موڈ سوئنگز ہیں، پیٹ اوپر یا نیچے طرف آ رہا ہے، بچے کی دھڑکن 150 ہے یا اس سے چہرے پر بہت زیادہ نکھار ہے، ان علامات سے بیٹا یا بیٹی ہونے کا جنس کا جو حتمی فیصلہ ہرگز نہ کریں۔ اکثر توجہ ماں کی صحت اور بچے کی صحت مند نشو و نما پر ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے بھی حمل کے دوران ان میں سے کوئی نشانی دیکھی تو کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا، بیٹا ہوا یا بیٹی۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اگلی ویڈیو NIPT ٹیسٹ کیا ہے، کب کروانا چاہیے، اس کی رپورٹ کیسے سمجھی جائے، تو ایکوریسی کتنی ہوتی ہے، تو ویڈیو کو لائک کریں اور میرے اس چینل کو فالو ضرور کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو ہیں آپ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ ایک اور بات، جو لوگ کمنٹ کرتے ہیں اگر وہ مجھے فالو نہیں کریں گے تو میں ان کے جو کمنٹ کا جواب نہیں دوں گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔